میں بلا رہا ہوں دعوت خطاب کے لیے۔ انہوں نے مسلک اہل سنت کے مطلع پر دین مصطفی کی خدمت میں عظیم ترین کام کیا اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی باتوں کے پہلو پہلو سے عالمانہ اور مقررانہ ادائیں پھوٹتی ہیں، محفل جم اٹھتی ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام، شمشیر بے نیام، فاتح نجدیت، کاتب مرزائیت، حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب اسد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب اسد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه سبحان اللہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدر محترم، انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، میں اور آپ آج اپنے آقا و مولا شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ دوستوں نے، بھائیوں نے، یعنی میاں گروپ نے جس محبت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل سجائی ہے، دعا ہے کہ ان دوستوں کو اور ہم سب کو اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے ماوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ابھی مجھ سے پہلے زینت القراء حضرت مولانا قاری کرامت علی صاحب نعیمی زید مجدہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو
ہمارے تمام بھائیوں کو جو بھی قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، تمام نعت خوان حضرات کو، تمام علماء اور مشائخ حق کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ سٹیج پر ماشاءاللہ آستانہ علیہ چورا شریف سے جناب صاحبزادہ اسد اللہ شاہ صاحب زیدہ شرفہ تشریف فرما ہے۔ میرا آج کل حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، بھول جاتا ہوں۔ میں نقیب محفل کو پہلے پہچان نہیں سکا، آپ نے ملے مجھے، میں پہچان نہیں سکا۔ پھر جب وہ قاری کرامت علی صاحب تلاوت کر کے فارغ ہوئے، جب عربی زبان میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ کے سامنے قاری کرامت صاحب پڑھ رہے تھے قرآن مجید کی بعض آیات کریمہ، پھر میں چونکا، میں کہ اتنی اچھی عربی بولنے والا بھائی کون ہے؟ پھر مجھے شک پڑا کہ یہ بھائی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، ٹھیک پہچانے، پہچانا ہے لیکن دیر سے پہچانا۔ ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں، فہیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے مزید ڈنکے بجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز محترم حضرت مولانا محمد شعیب صاحب رضوی حافظہ اللہ، ان کا مدرسہ دیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ میرے جتنے ساتھی ہیں، میرے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند لفظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان بندوں کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ سکھا دیجئے کہ بفضل اللہ، جب بھی ان کو اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب بھی ان بندوں کو اللہ کی رحمت ملے، تو حبیب پیارے ان کو سمجھا دے کہ جب اللہ کا فضل ملے تو ماتھے پر تیوری نہیں چڑھانی، ان کو سمجھا دے اللہ کی رحمت ملے تو بوتھیاں نہیں بگاڑنیاں، بلکہ فل یفرحو، دھوم دھام سے جشن منائیں۔ دیکھیں انسان ہے نا، انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، مختلف دور ہوتے ہیں، کبھی خوشی مناتا ہے، کبھی غم مناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے حبیب پیارے ان کو کہے خوشی کب منانی ہے، بدماشی کر کے خوشی نہیں منانی، گناہ ہو جائے خوشی نہیں منانی، توبہ اللہ کرنا ہے، کیونکہ کئیوں کی عادت ہوتی ہے، جی میں انج کر دیتا ہے، گناہ ہو جائے خوشی نہیں منانی، پاپ ہو جائے خوشی نہیں منانی۔ خوشی کب منانی ہے؟ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ میرا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ، میری رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ؟ اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھی ہیں قاری صاحب، قاری شعیب صاحب ہیں یا عبدالقوی صاحب ہیں، یہ اپنے کسی شاگرد کو دیں انعام، شاہ صاحب ہے اپنے کسی شاگرد کو انعام دیں، مرید کو انعام، لو بیٹا تیرا انعام ہے، قلم انعام دیں، کتاب انعام دیں، اور وہ انعام لے کر مجھے بتائے، آپ کو بتائے، ان کو بتائے، اور دیکھو جی دیکھو مجھے میرے حضرت صاحب نے، میرے استادوں نے انعام دیا ہے۔
اپنے استاد کے دیے ہوئے انعام کا چرچا کرے، خوشی کرے، تو کیا خیال ہے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا شاگرد ہمارے دیے ہوئے انعام کی خوشی منا رہا ہے تو یہ سن کر خوش ہوں گے کہ ناراض؟ خوش۔ لیکن یہ شاگرد ٹکر جائے الودہ پٹھا، کیونکہ شاگردوں کی، مریدوں کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ با وفا، کچھ بے وفا۔ اگر شاگرد مل جائے بے وفا، قدر نہ کرے، انعام لے، وہ آگے سٹے، تو کیا خیال ہے جب ان کو پتہ چلے گا ہمارے شاگرد نے ہمارے دیے ہوئے انعام کی قدر ہی نہیں کی تو یہ سن کر خوش ہوں گے کہ ناراض؟ ناراض ہوں گے۔ بس سمجھو اللہ کیوں فرماتا ہے حبیب پیارے ان کو کہہ دے میرا فضل ملے تو خوشیاں منائیں اور میری رحمت ملے تو خوشیاں منائیں، کیونکہ تیرا خوشی منانا، تیرا جشن منانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کر رہا ہے، اور خوشیاں تو منائے گا، خوش پروردگار ہو جائے گا۔ اچھا اللہ نے کیا فرمایا بھئی کس کس چیز کے ملنے پر خوشی منانی ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پائی کیڑی شے لبے تے خوشی کرنی ہے؟ ہاں کیڑی کیڑی شے؟ اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت۔ اللہ دے فضل تے بڑے نے، بے شمار نے اللہ دے فضل، لیکن رب دی ساری کائنات وچ رب دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے؟ میں نہیں کہندا، اللہ کریم نے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، پتہ نہیں کہ کھاتے عمرے دا ٹکٹ آ جائے، ذرا اچھی کہہ دیو۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب، اساں تینوں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ تے سراج منیر بنا کے بھیجیا۔ حبیب پیارے وبشر المؤمنین، اینا مومناں نو مبارکباد دے دے، بشارت دے دے، سونے تیرا شاہد بن کے آنا، تیرا مبشر نذیر بن کے آنا، تیرا داعی اللہ تے سراج منیر بن کے آنا۔ اے کوئی اللہ دا چھوٹا جا فضل نہیں، بلکہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے اللہ دا سب تو بڑا فضل ہے، فضل کبیر۔ اور چھوٹا جا فضل ملے تو کی کرو؟ خوش ہو کے کہہ دیو تسی، چھوٹا جا فضل ملے خوشیاں مناؤ، تے جدوں رب دا سب تو بڑا فضل سونا مصطفیٰ ملے تے گج وج کے جشن مناؤ۔ اللہ نے کی فرمایا کدوں کدوں خوشی کرنی ہے؟ جدوں اللہ دا فضل ملے تے اللہ دی رحمتاں بھی بے شمار نے، لیکن اللہ دی ساری کائنات وچ رب دی سب تو بڑی رحمت کون نے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
چھوٹی جی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، جدو رحمت للعالمین ملے تو گج وج کے جشن مناؤ۔ خدا دی قسم تسی تے نبی پاک علیہ السلام دے غلام سرکار دا کلمہ پڑھن والے، میرے آقا دے آن دی خوشی کدی کسے بے ایمان بھی منائی تھی وہ بھی خالی نہیں گیا۔ تسی ہے جڑا اتنا شاندار اہتمام کر دیو، سرکار دے آن دی خوشی کر دیو، تسی کیویں خالی چلے جاؤ؟ نبی کریم علیہ السلام دی جدوں ولادت ہوئی، ابو لہب دی لونڈی سویبہ دوڑی دوڑی آئی ابو لہب کو، کہنے لگی ابو لہب تینوں مبارک ہوئے۔ انہوں نے کہا خیر مبارک کا دی؟ وہ تیرے گھر بھتیجا جمے ہیں۔ اچھا ویر عبداللہ دے گھر؟ ہاں۔ بڑا خوش ہویا کہ واہ بے واہ، اللہ نے بڑی مہربانی کی تھی، بھتیجا پیدا ہویا بھی۔ انہیں ایسے خوشی دے اندر اپنے ہاتھ دی اے سجے ہاتھ دی انگلی شہادت والی ادھے نال اشارہ کر کے کہ حرارت ہو کے جا میں تینوں ایسے خوشی چ آزاد کیتا۔ سبحان اللہ۔ ہن کئی لوکاں جنہاں دے دلاں دے اندر کوڑے نا آندے نے یہ میلاد مناਉਣਾ ابو لہب دی سنت ہے، ایتھوں تک رکھن گے۔ اسی آنے او کوڑیو اے تے ویکھو ابو لہب بھی میلاد منائے تے اونوں کی لبدا ہے، تو میلاد منائے گا تینوں کی لب پے گا۔ ہر زمانہ گزردا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان فرمایا۔ ہن ایہو چاچا جن نے کدی میلاد منایا سی ہن نبی پاک دا ویری بن گیا، دشمن بن گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنہ تنگ مینوں میرے اس چاچے نے کیتا ہے کسی اور تنگ نہیں کیتا۔ تے ایڈا پاپی ایڈا لعنتی کہ ساڈے حافظ صاحبان بھی جنی دیر تک انہوں چار تبرے نہ سنا لینے انہاں دا قرآن ہی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جدوں یہ مریا مرن تو بعد انہوں خواب وچ ویکھیا نبی کریم علیہ السلام دے دوسرے چاچے حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، خواب وچ ویکھیا تے پوچھیا اوئے ابو لہب کی حال ہے تیرا؟ آکھیا میرا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا، میں تے مر گیا، میرے تے سجے بھی اگ تے کھبے بھی اگے بھی تے پیچھے بھی اتنے بھی تے تھلے بھی ہر پاسے سڑدا تے بلدا رہنا۔ اور تینوں کا دی سلام ہے میں سونے دیاں گستاخیاں نہیں کرتا رہا، ساری پھینٹی دی لگ رہی ہے۔ نال ہی کہن لگا ویر عباس پر ایک گل ہے جدوں بھی پیر دی رات آ جاندی ہے میرے سجے ہاتھ شہادت والی انگلی چوں رطوبت نکل دی ہے، او سفید رطوبت میں منہ دی اندر انگلی رکھ کے چوسدا رہنا، مینوں 24 گھنٹے عذاب دا پتہ ہی نہیں لگدا۔ حضرت عباس نے فرمایا ابو لہب تیرے تے کرم کیوں ہویا؟ کہن لگا بس میں سے انگلی نال اپنی لونڈی سویبہ نوں نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دی خوشی دی اندر آزاد کیتا سی، اللہ نو اے گل پیاری لگی، میرے تے 8ویں دن کرم ہون لگ پیا۔ میرے دوستو بزرگو حدیث شریف نقل کر کے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا، امام قسطلانی نے لکھیا، امام عبد الرحمن جوزی ابن جوزی بولے، امام زرقانی نے ارشاد فرمایا جادو جڑا سر چڑھ کے بولے نجدی گروپ دے سب تو بڑے امام عبد الوہاب ابن عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب نجدی دے سکے پتر عبداللہ نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول دی اندر حدیث نقل کر کے لکھیا، اوہ تے بے ایمان سی تو تے ایمان والا او نبی دا گستاخ سی تو تے نبی کریم دا ادب کرن والا ہے، جدوں او اللہ دی رحمت تو خالی نہیں گیا تے میلاد مناون والیا تو بھی اللہ دی رحمت تو خالی جا سکدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ہوتا رہے
جس وقت اسی اے گل کرتے ہیں نا کہ انہیں میلاد منایا، اللہ دا فضل ملن دی خوشی منائی، او دے عذاب کی بھی تخفیف ہوئی، تو میلاد منائے گا، خوشی منائے گا، تو کیوں خالی چلا جائے گا؟ پھر کچھ لوگ اتنے ایک گل کرتے ہیں، انہوں نے ہاں اللہ دا فضل ملے تو خوشی تو کرنی چاہیے نا، اللہ دی رحمت ملے تو خوشی کرنی چاہیے، پر خوشی کدوں کرنی چاہیے؟ جدوں اللہ دا فضل ملے۔ خوشی ادوں کرنی چاہیے جدوں اللہ دی رحمت ملے۔ سب تو وڈا فضل اللہ دا نبی کریم علیہ السلام نے، یہ کوئی شک نہیں، اللہ دی سب تو وڈی رحمت بھی نبی کریم علیہ السلام نے، یہ شک ہے ہی نہیں۔ پر یہ بھی تے سوچو، یہ اللہ دا سب تو وڈا فضل سانو ملیا کدوں؟ یہ بھی تے سوچو نا، اے نبی کریم علیہ السلام کوئی ہر سال تے پیدا نہیں ہوندے نا، اللہ دا فضل ہر سال نہیں ملتا، ایک واری ملیا سی کنے سال پہلے، جڑا سن جا رہا ہے 1424 کنا 1500 کنا جا رہا ہے 1423 کے 23 بھول جانا آج کل بھی بہت میں 1423 1423 دے اندر 53 ہور لاؤ تے کنے بن گئے 76 1476۔ اے اللہ دا سب تو وڈا فضل ہر سال نہیں ملتا، ایک واری ملیا، وہ بھی 1476 سال پہلے۔ ادو اللہ دا فضل ملیا، ہر سال تو نہیں ملتا، تسی ادو خوشی کر لینی سی۔ ایویں ہر سال نبی پاک دا میلاد منا کے سانو کیوں ساڑ دیو؟ اے سوال کیتا ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہر سال پیدا ہوندے نا؟ چلو تسی آکھو کہ جی 1476 سال پہلے تے اسی ہے ہی نہیں سن، سانو تے ہون لبے نا جدوں اسی دنیا تھی آئے۔ چلو جدوں تانوں ہوش آیا، تانوں لگ پتا گیا نبی کریم علیہ السلام اس تاریخ نو دنیا تے تشریف لیا، اللہ دا سب تو وڈا فضل سانوں ایدوں ملیا تے زندگی چ ایک باری میلاد شریف منا لینا سی، خوشی کر لینی سی۔ ہر سال نبی دا میلاد منا کے تسی کیوں سانوں اینا ساڑ دیو، کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ آؤ میرے دوستو بزرگوں، سید اسد اللہ دا قرآن پڑھ کے عرض کردہ جائے کہ اسی ہر سال نبی پاک دے آن دی خوشی کیوں منانے سبحان اللہ۔ اے دسو قرآن کریم ہر سال نازل ہوندہ ہے کہ ایک باری نازل ہویا سی؟ ایک دفعہ کیڑی رات آیا؟ لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ دا پیارا قرآن ہر سال نازل نہیں ہوندا، نازل ایک واری ہویا، لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے ایک واری آیا۔ کدوں؟ لیلۃ القدر نو آیا ایک واری ہے، لیکن ایڈی شان والا، ایڈی عظمت والا، سال پچھوں جدوں بھی نزول قرآن دی رات آ جاندی ہے، 1000 مہینے دی عبادت تے ریاضت نالوں ود جاندی ہے۔ میں نہیں کہندا، اللہ فرماندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس طرح قرآن ہر سال نازل نہیں ہوندا، نازل تے ایک واری ہویا، بڑی دی شان 1000 مہینے، لیلۃ القدر دی شان 1000 مہینے دی عبادت تے ریاضت نالوں بچ جاندی ہے۔ اسی طرح صاحب قرآن یارو ہر سال تے پیدا نہیں ہوندے، سونا پیدا تے ایک واری ہویا، پر ایڈی شان والا، ایڈی عظمت والا کہ سال پیچھوں جدوں بھی میلاد والی رات ہوندی ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا کہ دی شان لیلۃ القدر تو بھی ود جاندی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مناظر اسلام. جس وقت اسی یہ جواب دینے ہیں لوگ ایک سوال اور کر دیں، کہندے نے ٹھیک ہے ناظم آباد دا میاں گروپ، پھر تسی وہ 12 ربیع الاول نو کرا لینا سی میلاد، حالے تے ربیع الاول چڑھیا نہیں، مہینہ سفر دا اج کنی تاریخ ہے؟ 14 سفر دی 18 شروع ہو گئی نہ 16 دو دن دا فرق ہے نا، 16 مغرب دی نماز تو بعد 16 شروع ہو گئی. او حالے تے ادھا سفر پورا پیا، تسی اج نبی پاک دا میلاد کیوں منایا ہے؟ کوئی 16 سفر نو منائے گا، کوئی 17 نو منائے گا. ربیع الاول آیا تے پھر میلاد میلاد میلاد، 9 ربیع الاول میلاد، 10 میلاد، 12 میلاد، ربیع الاول دا پورا مہینہ میلاد. پھر ربیع الاول گزریا، آ گیا ربیع الثانی. اساں سوچیا ہن سنی 11ویں شریف دین گے، میلاد تو جان چھوڑ جائے گی، پر سنیاں دا نہیں، یہ بھی تے میلاد دا ہی صدقہ ہے نا، لے ربیع الثانی چ میلاد، پھر جمادی الاول وچ میلاد، جمادی الثانی وچ میلاد، رجب وچ میلاد، شعبان وچ میلاد، اگے آ گیا رمضان شریف. اساں کہ اللہ ہن تے تراویحاں وچ دوالے ہو جان گے نا، لیکن آندے نہیں بھائی قاری شعیب صاحب مہربانی کر کے نا آج ہمارے ہاں تشریف لائیے گا افطاری کے موقع پر، پھر میلاد شریف. یہ اگے پیچھے نبی دا میلاد منا کے کیوں سانو اینا ساڑ دے ہو؟ ایک دن منا لیا کرو، اسی بھی اکھل سوکھا سال دا ایک دن کٹ لیا کریں گے، اگے پیچھے میلاد کیوں منا دے؟ آؤ میرے دوستو بزرگوں، سید اسد اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھ کے عرض کردہ اج اساں نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دی محفل کیوں سجائی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. سبحان اللہ. ذرا گج بج کے کہہ دیو سبحان اللہ. اور اچھی کہہ دیو. پورے ناظم آباد تہاڈی آواز جانی چاہیے کہ نبی پاک دا میلاد منایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اینا بندیاں نو اللہ دے دن یاد کراؤ. کیڑی شے یاد کراؤ؟ اللہ دے دن. یا اللہ تیرے دن یاد کرائیے، گل تو سمجھ چ نہیں آئی، کیونکہ دن تو سارے ہی تیرے نے. اب دیکھو ناظم آباد کے اندر جنیاں دکاناں نے، جے ساریاں ایکو بندے دی ہون تے ساریاں ایکو چیز دی ہون تے پھر یاد کراؤن دی لوڑ پیندی کہ بھی دھیان کریں اے دکان فتح دین دی ہو، اے بھی فتح دین دی ہے، اے بھی فتح دین دی ہے، اے بھی فتح دین دی ہے، اے بھی فتح دین دی ہے. جدوں ساریاں دکاناں ایک بندے دی ہون پھر یاد کراؤن دی لوڑ نہیں پیندی. یاد تاں ہی کرائی دی ہے کہ جدوں وکھو وکھ مالک ہو، اے فتح دین دی ہو، اے خیر دین دی ہو، اے میر دین دی ہو. اس طرح ہی ہے نا. یا اللہ تو آکھیا میرے دن یاد کراؤ، دن تے سارے ہی تیرے نے، کیڑی کی شے یاد کرائیے؟ اج کی دن ہے؟ جمعرات کدا دن ہے؟ اللہ دا. تے جمعہ تے ہفتہ تے اتوار تے پیر تے منگل تے بدھ تے اے راتاں اللہ دیاں تے سیکنڈ منٹ گھنٹے دن ایک ہی دن ہے ساڈے نہیں. اسی سارے رل کے ایک سیکنڈ نو جفا پان دی کوشش کریے نا تے ساڈے قابو نہیں آوندا. ہو گیا جی یہ دا مالک یہ دا خالق اللہ. نبی پاک علیہ السلام بھی دن کو نہیں بنائے. دنوں دا خالق ایام کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ مالک اللہ خالق. اللہ چاہے تے دن رک جان، گھنٹے رک جان، منٹ رک جان، سیکنڈ رک جان، نہیں اعتبار آਉਂਦਾ تے معراج شریف والی رات والا واقعہ پڑھ کے ویکھ لینا. سونا اینا ورے لا کے واپس آیا تے دیر کی نہیں لگی، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر رہا کرا.
یا اللہ دن دے سارے تیرے نے کیڑی شے یاد کرائیے. آؤ میرے دوستو بزرگوں قرآن دی تفسیر سید اسد کولوں نہ پوچھو, مولانا عبد القوی کولوں نہ پوچھو, حافظ اشرف سعید کولوں نہ پوچھو. آؤ قرآن دی تفسیر مولانا اشرف سیالوی کولوں نہ پوچھو. قرآن دی تفسیر جو دے کولوں پوچھتے ہیں جنہوں نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سینے نہ لایا, سینے نہ لا کے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا اللہم علمہ التأویل. پاک پروردگار میرے عباس نو قرآن دی تفسیر سکھا دے. اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابی حبر امت حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا اللہ دے دنوں تو او دن مراد نے جنہ دنوں دے اندر اللہ نے اپنے بندیاں تے کوئی نعمت نازل کی تھی. رب فرماندا سونیا جس تاریخ نو میں کوئی نعمت نازل فرماواں او تاریخ بھولن نہ دینا بلکہ وذکرہم بأیام اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ وعلم. یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ وہ تاریخ بھولن نہیں دینی جس تاریخ نو میں کوئی نعمت نازل کراں. یہ رب نے کیوں فرمایا؟ ایک گل سمجھان واسطے میں ایک مثال دینا. یا غوث زندہ باد. اجیس مجمع دے اندر کوئی بندہ آ کے کسی نو آکھے ہوئے آ لے 50 لاکھ روپیہ تیرا انعام. جنوں اج 50 لاکھ روپیہ انعام ملے گا انعام لے کے خوش ہوئے گا کہ نہیں؟ اچھی کہہ دے کیونکہ جے انعام لے کے خوش ہوئے گا کی پتہ تیرا ہی نکل آوے آج. اچھا جنوں اج انعام ملتا ہے انعام لے کے خوش ہوئے گا نا تو خوش ہو کے کی کرے گا؟ کی کرے گا؟ جن نے انعام دیتا وہ شکریہ ادا کرے گا, آکھے گا اللہ تعالیٰ فرق کرے اور تیریاں ستے خیر تینوں کدی تتی واہ نہ لگے. اس طرح ہی ہے نا. پر یہ گل میں شریفاں دی کردا کمینیاں دی نہیں کردا. کمینیاں دا حال ہے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکرہ جب کھانے غرارے. گل میں شریفاں دی کردا. شریف آدمی انعام لیندا ہے انعام ملے تے خوش ہوندا ہے تے خوش ہو کے سب تو پہلے او دا شکریہ ادا کردا ہے. اچھا اے دسو جنوں اج انعام ملیا صرف اج ہی خوش ہوئے گا یا جدوں بھی انہوں یہ گل یاد آئے گی ادوں خوش ہوئے گا؟ جدوں بھی گل یاد آئے گی نا ادوں ہی خوش ہوئے گا. خوش ہو کے اودے واسطے دعا کرے گا. جے جنہیں اج انعام دیتا کدی زندگی چ اونوں کو چھوٹا جہا کم کہہ دے آ مینوں گلاس پڑایا نا پانی دا جنہیں انعام لیا کدی نہ کرے گا. جے شریف ہویا تو میں کمینے دی گل نہیں کرتا. شریف کدی نہ نہیں کرے گا, آکھے گا نہیں تیری بڑی میرے میں نوکر تیرا میں تیرا چاکر میں تیرا خدمتگار. انجی ہے نا. لو میرے دوستو بزرگوں توجہ فرمانا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. پیارے حبیب تاریخ بھولن نہ دیں جس تاریخ نو میں کوئی نعمت نازل فرمائی. کیوں میرے بندے میرے احسان نو یاد کر کے میری نعمت نو یاد رکھ کے میرا شکریہ ادا کر دے رہن کدی نہ فرمانی نہ کرن. اللہ دا سب تو بڑا فضل اللہ دی سب تو بڑی رحمت نبی کریم علیہ السلام سانو ملے تے 12 ربیع الاول نو نے پر اسی اگوں پچھوں نبی پاک دا میلاد منا کے اج 16 سفر نو میلاد منا کے تانوں اے دسنا چاہنے ہاں اللہ دے بندیوں تے مصطفیٰ پیارے تے امتیوں بول نہ جانا اللہ نے سب تو بڑی نعمت اپنا پیارا مصطفیٰ اس تاریخ
کیونکہ جے تسی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے تے مزید نعمتاں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بھئی اسی اگے پیچھے میلاد منا کے تانوں دسدے آ بھول نہ جاؤ. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. 12 ربیع آیا در یتیم. ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 اللہ. کون آیا؟ یاسین و طہ کملی والا قرآن کی تفسیر. یاسین و طہ کملی والا قرآن کی تفسیر. شاہد و قاسم حاضر و ناظر. شاہد و قاسم حاضر و ناظر. آیا سراج منیر نبی دی. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. جس وقت اسی یہ گل سنانے ہیں پھر لوگ ایک سوال کرتے ہیں آندے نے ٹھیک ہے تسی کر لیا کرو خوشی کر لو میلاد پر یہ دسو یہ دین دی سمجھ تانوں بہتی آئی ہے یا نبی پاک دے صحابہ نوں بہت آئی سی؟ کدی ابو بکر صدیق میلاد نہیں منایا کدی عمر فاروق نے میلاد نہیں منایا کدی عثمان غنی نے میلاد نہیں منایا علی انہاں کدی میلاد منایا کدی کسی صحابی میلاد نہیں منایا تانوں دین دی بہت سمجھ آؤندی ہے. میں مدرسے چ بیٹھا سا شیخ کلونی حالے کوئی آبادی شبادی نہیں سی ایگریکلچرل یونیورسٹی دا ایک MSc دا سٹوڈنٹ آیا میرے کو تے بڑے سٹائل نال جیب تو 10 روپے رکھ کے میرے سامنے کڈے تے 10 روپے میرے سامنے رکھے کہندا اسد صاحب ثابت کر دے نبی پاک دے کسے صحابی میلاد پڑھیا تے روپے 10 تیرے. ہس دیو بھائی سیٹھ آدمی ہو انعام دا تے روپیہ بھی بڑا ہوندا ہے انہیں کیا روپیہ 10 تیرے. میں ہس کے کیا میں کہا باؤ جی کدی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ دا نام سنے ہیں کہندا جی بالکل بڑے مشہور صحابی سن نبی پاک دا نعت خاں سن. میں کہ اچھا تانوں بھی انہاں دی کوئی نعت ہوندی ہے کوئی بالکل ایتھی ہوندی ہے خود انہیں پڑھنی شروع کہنے لگا انہوں نے عرض کیتا وَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ سونیا تیرے نال دا سونا تے میری اکھ نے ویکھی آئی نہیں. انہیں تھے ایک سوال پیدا ہوتا حسان تیری اکھ نے نہیں ویکھیا تے پھر کی ہویا تو کوئی ساری دنیا تھوڑی ویکھ لئیے تو امریکہ نہیں گیا تو انڈیا نہیں گیا ہو سکتا ہے انہاں دے نال دا سونا امریکہ چو انگلینڈ چو روس چو جرمنی چو انڈیا چو تو کڑا ساری دنیا ویکھی. حضرت حسان نے اس سوال کا جواب اگلے مصرے دیتا فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ چونکہ تواڈے نال دا سونا کسے ماں نے جمیا ہی نہیں اس واسطے تواڈے نال دا سونا میری اکھ نے ویکھیا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول کے غلام موت بھی قبول ہے سعید اسد سعید سعید اسد سعید 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 اسد سعید میں کہا باؤ جی ویخ میلاد پڑھیا جا رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسے ماں نے تیرے نال دا سونا جمیا ہی نہیں اگوں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ تسی ہر عیب تو بری پیدا فرمائے گئے تواڈے اندر اللہ نے کوئی عیب رکھیا ہی نہیں کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ مینوں تے انج لگدا جویں اللہ کریم نے تانوں پوچھ کے تانوں آپ بنایا ہے انج لگدا ہے جویں تسی اپنی مرضی دے مطابق پیدا کیتے گئے نبی پاک علیہ السلام نے سن کے یہ نہیں فرمایا حسان کو پاگل ہو گئے آکی کیا چھڑی کہ میری مرضی دے مطابق رب نے مینوں بنایا ہو مرضی تے چل دی ہے جمن تو بعد جمن تو پہلے مرضی کتھوں چل گئی اب دیکھو نا تسی سارے اج آئے ہو میلاد شریف تے اپنی مرضی نال آئے ہو نا اونچی بولو یہ مرضی تہاڈی جمن تو بعد شروع ہوئی کہ جمن تو پہلے جمن تو بعد اے ہر کسے دی مرضی چل دی ہے جمن تو بعد حسان تو کی کیا چھڑیا ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سرکار نے نہیں فرمایا بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا دعا منگی اللہم اید الحسان بروح القدس نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی مشائخ اہل سنت جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیض قبلہ شیخ الحدیث فیض قبلہ شیخ الحدیث جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان احباب تشریف رکھیں نعرہ تکبیر کی خیال ہے تمہارا نعرہ تکبیر ذرا گج بج کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول صاحب زندہ باد آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان زندہ باد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسان نو اے نہیں آکھیا حسان تو کداں دی گل کیتی اور میری مرضی نال مینوں رب نے بنایا
مرضیاں تے بندے دیاں پیدا ہون تو بعد شروع ہوندیاں، پہلے تے نہیں۔ اب تو کی کہہ دیتا کنہ قد خلقت کما تشاء، سرکار نے نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا واسطے ہاتھ بلند کر دیتے، عرض کیتا اللہم اید الحسان بروح القدس رب العالمین، میرے حسان بن ثابت دی تائید جبریل دے ذریعے فرما۔ کیوں نبی پاک علیہ السلام سمجھ گیا گل حسان صحیح فرما رہے نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تو پہلے نبی پاک دا نور پیدا فرمایا، پھر اسے نور نو سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ کے بطن اطہر دے اندر جسم بشری عطا فرمایا۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے نور نو اللہ نے فرمایا ہوئے گا پیارے حبیب دے نور، ہن میں تیرا جسم مبارک بنان لگا، ذرا بولتے سی تینوں رنگ و روپ کس طرح دا عطا فرماوا، تینوں قد و قامت کس طرح دی عطا فرماوا، تیریاں پاکاں نو کیویں دا بناواں، تیرے دنداں پاکاں نو کیویں دا بناواں، تیرے رخسار کیویں دی بناواں، تیرے ہاتھ مبارک کیویں دے بناواں۔ لو جویں جویں نبی پاک دا نور بولدا گیا، اللہ نبی پاک دے نور دی مرضی دے مطابق نبی پاک دا جسم بشری بنادا گیا۔ میں کہا باؤ جی ہوں ایمان نال دس، حضرت حسان بن ثابت نے نبی پاک دا میلاد پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ سوچی پہ سوچ سوچ کے نا پھر جیب ہاتھ مار کے 1 روپیہ ہور کڈیا تے 10 دے نال رکھ کے کہنے لگا اسد صاحب 11ویں شریف قبول فرما لو۔ سبحان اللہ۔ او صحابہ تیرا ایک پاسے قسم پروردگار دی، خود نبی کریم علیہ السلام بھی اپنا میلاد منایا ہے۔ کیوں بھی میاں گروپ تسی کنے عرصے بعد نبی پاک دا میلاد مناندے ہو؟ سال بعد۔ کوئی میلاد شریف مناوندا ہے سرکار دا 6 مہینے بعد۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا میلاد منایا ہر 8ویں دن۔ سبحان اللہ۔ ہر پیر نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد شریف منایا۔ پہلے سن میلاد شریف نہ کیا، جلوس دا نام میلاد شریف نہیں۔ جے جلوس دا نام میلاد شریف ہوئے تو وادیاں جنہیں جلوس کڑے نے سارے میلاد بن جان، یہ تو انجی میلاد دے دشمن نے۔ جلوس دا نام میلاد نہیں، میلاد نا ہے سونے دے آن دی خوشی دا۔ میلاد کی دا نا ہے سونے دے آن دی خوشی دا۔ کسے نے اپنے کاری بیٹھے آکھیا واہ 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 میرا آقا آیا سی، اپنے آقا دے آن دی خوشی چ ناتا توتا سونے کپڑے پائے چنگی روٹی آپ ہی کھا گیا، یہ بھی میلاد شریف سونے دے آن دی خوشی۔ کسی نے آخیا اپنے پتر نو بلاچنا گل سن آ لے 100 روپیہ، تین نہیں پتا اج میرا آقا تشریف لے آیا سی، اپنے منڈے نو 100 روپیے دا نوٹ دیتا نبی پاک علیہ السلام دے آن دی خوشی، یہ بھی میلاد شریف، کیونکہ میلاد نہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے آن دی خوشی دا۔ کسی آخیا واہ واہ میرا آقا آیا سی، اج میں محلے داراں دی دعوت کر، انہیں محلے داراں دی دعوت کی، یہ بھی میلاد شریف۔ کسی آخیا سبحان اللہ میرا آقا آیا سی نا، میں اس سے خوشی دے اندر رب دا شکرانہ ادا کراں گا تے میں نفل پڑھاں گا دو نفل پڑھنا بھی میلاد۔ کسی آخیا واہ واہ میرا آقا آیا سی، اللہ نے کڈی مہربانی کیتی اپنا محبوب سانو دیتا، لو میں اس سے خوشی دے اندر روزہ رکھاں گا، یہ روزہ رکھنا بھی میلاد شریف۔ کسی آخیا میں میلاد شریف کراواں گا، نالے سونے دے آن دی خوشی کراں گا، نالے سونا جڑا دین لے کے آیا ہے نا وہ دین لوگوں نو سکھاواں گا، میں محفل میلاد سجاواں گا، صدارت صاحب زیادہ صاحب کو کراواں گا، تقریر واسطے سید اسد نو بلاواں گا، تلاوت کاری کرامت علی نبی کو کراواں گا، سونے دیاں سونیاں سونیاں نعتاں یوسف میمن تے اویس رضا کو سناواں گا، سونے دیاں شاناں تے سونے دیاں عظمتاں بیان کراواں گا، عمرے دے ٹکٹ بھی دیاں گا، سونے دے آن دی خوشی، یہ بھی میلاد شریف۔ کسی نے آخیا وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں، سیاسی جماعتیں بنا نے، جلوس کٹتے ہیں، میرا آقا کسی نے کٹ سی، اللہ کی قسم ہے جنہیں سیاستدان نے نا یہ سارے میں اپنے آقا دے پاک جوڑے مبارک دی دھوڑ مبارک تو قربان کر دیا۔ میرا آقا کٹ سی کسی نالوں، میرا آقا تشریف لے آئے، میں اپنے آقا دی آن دی خوشی دے اندر جلوس سجاواں گا، اینوں نعتاں نال پھواواں گا، درود پڑھدا جاواں گا اور نعتاں پڑھدا آواں گا، اے جلوس بھی میلاد شریف۔ میلاد شریف کی دا نام ہے
نبی پاک دے آن دی خوشی سونے دے آن دی خوشی دا نام میلاد شریف اور اسی تھوڑا میلاد کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد شریف ہر پیر والے دن منایا ہر پیر نو سرکار رکھتے سن روزہ مسلم شریف دی حدیث صحابہ نے عرض کی آقا تسی روزہ کدا رکھ دیو فرمایا تانوں نہیں پتہ یوم فیہ ولدت میرے میلاد شریف دا دیہاڑا ہے اللہ اکبر او اس دن چونکہ میرا میلاد شریف ہویا نا تا میں روزہ رکھدا ایک بیلی کہنے لگا نہیں یہ کوئی خوشی دا روزہ تے نہیں سی تو تے آکھیا نا نبی پاک اپنے آن دی خوشی دا روزہ رکھن دے خوشی دا نہیں سی میں کہ کادا سی یہ شکرانے دا سی میں کہ سوچ بندہ شکریہ ادا کدوں کردا میں تیرے منہ تے ماراں لپیڑ تے تو آکھے گا شکریہ اور بندہ شکریہ ادا ادوں کردا جدوں اندر خوش ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا شکر ادا کیتا رب العالمین 13 لاکھ شکر ہے کروڑ کروڑ شکر ہے میری امت گناہگار سی تو مینوں اپنی گناہگار امت دا شفیع بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تنوں مدینے شریف لائے فکر نہ کرو جہاں نام نہ نکلیا جڑا جانا چاہتا نا مدینے شریف وہ ایک کام شروع کر دے ایک گلا بنا لے روز دے پاویں 5 روپے کڈے نا اپنی جیبوں مدینے شریف جان دی نیت نال اودے پانے شروع کر دے انشاءاللہ اللہ آپ ہی سبب بنائے گا تو بھی تو کچھ کرنا میرا عمرے دے ٹکٹ دی آس تے نہ رہ اور کج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تینوں خود بلا لے گا اچھا اللہ لے جا مدینے شریف نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی فیض قبلہ شیخ الحدیث نعت خان شیری لسان جناب محمد یوسف میمن صاحب آج بھی مدینہ شریف ہر پیر والے نبی پاک دا میلاد شریف منایا جاتا ہے پیر والا دن ہوتا ہے نا جدوں یا مسجد شریف کے اندر سفرے بچ جاندے نے دسترخوان اج بھی مدینہ طیبہ اللہ دے بندے اے نبی پاک دے آن دی خوشی دے اندر روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سانو سارے نبی پاک دے آن دی خوشی منان دی توفیق عطا فرمائے جدوں اسی یہ گل کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خوشی تو تمہیں کرنی نہیں چاہیے اور کیوں نہیں کرنی چاہیے وہ دیکھو نا جی گل اصل یہ ہے کہ یہ تہاڑا تو سوگ دا تہاڑا ہے نا یہ دن تے نبی پاک علیہ السلام دی وفات شریف ہے یہ سرکار دی وفات دا تہاڑا ہے سوگ دا تہاڑا ہے کوئی خوشی دا تہاڑا تے ہے ہی نہیں یہ دن تے سوگ منانا چاہیے تھی سنیو خوشی کر تمہیں نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تو پردہ کر جان دی فوت ہونے دی خوشی ہوئی سی یہ اخیر جدوں ربیع الاول شریف شروع ہونا ہے نا انہاں دی مسیتاں چ آوازاں آنیاں شروع ہو جان لو بھی ایک گل دا دھیان رکھنا نبی پاک حساب کریے نا تے نبی پاک علیہ السلام دی وفات شریف 12 ربیع الاول نو نہیں بندی حساب کریے تے چل کے من بھی لئیے کہ 12 ربیع الاول نو ہی وفات شریف تے 12 ربیع الاول نو ہی میلاد شریف تو پھر کی ہویا اور تیری تے ذہنیت عجیب ہے 2 مہینے پہلے ہوندا ہے نا محرم تے محرم دے مہینے دے اندر مسلمان سیدنا امام حسین دی بارگاہ سلام عرض کر دینا تے ادوں بھی یہ کہندا ہے نہ کریا کرو کیوں نہ کریے امام حسین سلام نہیں سوگ بن جاندا ہے نا ویکھو نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 دنوں تو بعد سوگ رام ہے امام حسین نو شہید ہویا اتنے سال لنگ گئے نے تسی حالے تک سوگ منائی جاندے ہو سوگ نہ منایا کرو اسی لاکھ آنے پائی ہے سوگ نہیں اسی تے عظمتاں نو سلام کرنے ہاں حسین تیری عظمت دے قربان جائیے تو بچے گوا دیتے بھتیجے بھانجے گوا دیتے اپنا سر بھی تے دی نوک تے چڑھانا قبول کر لیا لیکن نانا جی دے دین دا جھنڈا نیواں نہیں ہون دتا اس تے سلام عرض کرنے ہاں نہیں ویکھو نا پھر بھی سوگ بڑی جاندا ہے نبی پاک نے سوگ منان تو منع کیتا ہے 2 مہینے لنگدے نا آ جاندا ربیع الاول ہن سونے دے آن دی خوشی منانے اسی نہ خوشی نہ منایا کرو
بھی کیوں اے ویکھو نا تے سوگ دا دن ادن سوگ منایا کرو. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, منکرو کلمہ پڑھو نے کبھی احسان گیا. انہوں نے نجدی فرمایا سی, لیکن کئی ایسے نے جڑے اپنے آپ نجدی نہیں کھواندے ہیں نبی پاک دے ویری ہیں ویری تاں منکرو آکھے, وگرنہ وابیو نجدیو منکرو سارے ہو. منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اچھا بالفرض من بھی لئیے نا کہ 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ السلام دا یوم میلاد اور 12 یوم وفات, پھر کی ہویا؟ پھر کی ہویا؟ آگے نے دو حدیثاں جوڑ کے سنا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ بڑی برکت والا دن, ایسے دن حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش, ایسے دن حضرت آدم علیہ السلام دی وفات شریف, ایسے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ واسطے عید بنایا. آدم علیہ السلام دی پیدائش بھی جمعے والے دن, وفات شریف بھی جمعے والے دن, ایسے جمعے والے دن اللہ نے مسلمانہ دی عید بنایا. وفات کا سوگ 3 دن بعد ختم, پیدائش دی خوشی دی اندر جمعہ مسلمانہ واسطے عید بن گیا. اسی طرح مسلمانوں جے من بھی لیا جائے 12 ربیع الاول میلاد شریف, 12 ربیع الاول وفات شریف, پھر کی ہویا 3 دن بعد وفات شریف دا سو ختم کہ نبی پاک دے میلاد دی خوشی دی اندر 12 ربیع الاول مسلمانوں واسطے عید بن گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی رسول کے ایک گل ہو رہے بھائی, سوگ وہ منایا جہاں نبی مویا ہو گیا. میرا نبی اللہ دی قسم اج بھی روضہ اطہر دے اندر زندہ ہے, اج بھی. ہن یہ موضوع نہیں, وگرنہ میں مفصل اس سے گفتگو کر سکنا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. واللہ دا معنی ہے اللہ دی قسم. ایسے گل یہ ہے کہ جو شعر پڑھن گے نا میمن صاحب یا اویس صاحب, یار انہاں دا پڑھنا تو پھر انہاں دا پڑھنا ہے. میں بنیادی طور پہ چونکہ اس طرح ناز شریف نہیں پڑھتا, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ مینوں بھی صحیح سر لا لین کی توفیق عطا فرمائے. اصل سواد ادھروں ہی آئے گا جی. محبت نال کہہ دیو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم. نا نثار کلونی بڑے عرصے کی گل ہے. ایک مولوی صاحب یار ٹائم دس دینا کتنا میرا 15 منٹ. ایک مولوی آیا شیخو پورے, کہنے گا ویکھو سنی کڈے بے وقوف نے. آندے نے یا رسول اللہ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਬਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਬੈਠੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ. ਜੇ ਨਬੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਸਾ ਪਰਤੇ ਤਾਂ
پاسا نہ پرتے تاں اللہ ایک کہ پاسا پرتنا تے اللہ دو ہو گئے توحید دا بیڑا غرق ہو گیا. یہ چنگی توحید ہے. اتفاق نال دوسرے دن اتنے میری تقریر سی, وہ تقریر کرنے لگا تے کہ ریٹائرڈ کیپٹن صاحب کھڑے ہو گئے کیونکہ اسد صاحب پہلے یہ جواب دے. میں کہ جی نوکر عقیدہ اہل سنت دا خادم ہونے عرض کر دینا گل انہیں صحیح آخی. واقعی جڑا قبر دے اندر اپنا پاسا نہیں پرت سکتا ساری مشکل بھی حل نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو جڑا قبراں چ پاسے پرت لوے پھر جڑا قبراں چ پاسے پرت لوے وہ تیرے میرے پاسے بھی پرت سکتا ہے. مسلم شریف پہ پڑھتا, نسائی شریف پہ پڑھتا, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. معراج دی آئی رات, معراج دی رات میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی قبر انور دے کولوں دی گزریا جڑی سرخ رنگ دے ٹبے دے کولے. میں کیا کلیم اللہ اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کے اللہ دی نماز ادا فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی, فیض قبلہ شیخ الحدیث. سرکار نے کی فرمایا موسیٰ علیہ السلام کھلو کے نماز پڑھ رہے سن کے لمبے پہ کے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ. موسیٰ علیہ السلام کھلو کے نماز پڑھ رہے سن. موسیٰ علیہ السلام نو لوکاں نے جدوں دفن کیتا سی قبر انور دے اندر تے لٹایا سی یا کھڑا کیتا سی؟ تے سرکار کی فرماندے نے معراج دی رات میں انہوں لمبے پے کے نماز پڑھدے ویکھیا کھلو کے. تے کی خیال ہے پاسا پرتن تو بغیر ہی کھڑے ہو گئے سن. اللہ تعالیٰ دینو ایمان عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب قبر انور کے اندر وصال دے 2500 سال بعد پاسا پرت کے کھلو سکتے نے, رکوع سجدے جا سکتے نے. قسم رب دی میرا مصطفیٰ علیہ السلام جدوں چاہے نازم آباد بھی جلوہ کری فرما سکتے نے. تے کیوں نہ کہاں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سو گو منائے جیدہ نبی مویا ہوئے. میرا نبی آج بھی روضہ شریف کے اندر ہے. میلاد شریف بڑی برکت والی چیز ہے. سبحان اللہ, اللہ دی قسم. اس زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہوتا. کدی بندے کو پیسے تھوڑے ہوندے نے دوجے سال بہتے ہو جاندے نے. کدی انج بھی ہوندا ہے ایک سال بہتے نے دوجے سال تھوڑے ہو گئے پیسے. تے سرکار دے ہون دی خوشی یہ چھڑنی نہیں چاہیے کیونکہ زمانہ تے بدلدا رہندا ہے نا, پر دل دی محبت وقت گزرن دے نال نال وددی رہنی چاہیے. اے نہ کوئی سوچے کہ میں ایتکی میلاد شریف کے اندر 5 لاکھ خرچ کیتا سی, ہن میرے کول 2 روپے نے, میں کی کراں؟ تو 2 روپے خرچ کر رہے بس محبت دے نال تو صرف درود شریف پڑھ دے گا. اللہ دی قسم ہے بھی تیرا مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ قبول ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب انفاس العارفین فرماندے نے کہ ساڈے ابا جی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی در السمین کے اندر کہ ساڈے ابا جی ہر سال نبی پاک علیہ السلام دا میلاد شریف مناتے سن. تو بڑا خرچہ کرنا, میلاد شریف پڑھنا, آنے والے مہمانوں کو روٹی بھی کھوانی. ایک سال ایسا آیا کہ قید پہ گیا, پیسے تھوڑ گئے. بڑا افسوس کہ ہائے ایتکی سرکار دے او میلاد مہمانوں جڑے آن گے انہوں نے میں کی کھواواں گا. بڑا دل چ آیا. میلاد شریف دا تہاڑا آ گیا, مینوں کہن لگے کہ روپیہ لکو کے رکھے. روپیہ لے کے پتر ولی اللہ جا کے نا بازاروں پوجے چھولے ہی لایا. وہ پوجے چھولے لے کے آ گئے.
खैर मिलाद शरीफ पढ़िया आने वाले मेहमानों को भुजे छोले खवाते, लेकिन दिल च बड़ी हाय है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मिलाद शरीफ आने वाले मेहमानों को रोटी नहीं खवा सके। अखां सौ गई, किस्मत जाग उठी। ख्वाब के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत नसीब हुई। सरकार दे सामने दस्तरखान विछया, दस्तरखान ते किस्म किस्म दे खाने ते बिल्कुल सरकार दे सामने रात वाले भुजे छोले भी मौजूद। सरकार खुद भी तनावल फरमा रहे हैं, तो जेडे सामने महफिल च बैठे उन्होंने भी तकसीम फरमा रहे हैं। गोया सरकार वालों ऐलान है, मेरी बारगाह के अंदर पैसा नहीं वेख्या जाता, और मेरी बारगाह के अंदर हुक्म वगैरह कुछ नहीं देखा जाता, मेरी बारगाह के अंदर तो दिल दी मोहब्बत और दिल दा प्यार वेख्या। जड़ा भी प्यार मोहब्बत नाल सरकार दा मिलाद शरीफ करेगा, अल्लाह ताला नु भाग लाएगा। अल्लाह मेरा आना तुहाडा आना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो को लाइक करें, बशीर अहमद ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रोपराइटर मोहम्मद नूर जमाल रिजवी, मोबाइल नंबर 0300 7656 299।